الرحيم وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق خدا دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے پڑھن تو بعد قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے، جس دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، انبیاء دے بارے جو قصے بیان کیتے گئے نے سارے دے سارے وہ تواڈوں انہاں قصیاں تو آگاہ کیتا گیا ہے۔ ما نثبت به فؤادک، تہاڈے دل نوں تسکین دین واسطے، تہاڈے دل نوں ثابت رکھن واسطے کہ ما نثبت به فؤادک وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ، جتنے بھی قصہ جات نے سارے گارنٹڈ نے، سارے واقعات سچے نے۔ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نصیحت وصیت ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جتنے بھی واقعات قرآن پاک اندر انبیاء علیہ السلام دے اللہ نے بیان فرمائے نے، سارے دے سارے سچے نے، سارے دے سارے اپنے اندر نصیحت وصیت رکھتے نے۔ جتنے بھی انبیاء نے، آدم علیہ السلام دا قصہ ہے، نوح علیہ السلام دا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام دی کہانی ہے، اسماعیل علیہ السلام دے حالات نے، جناب اسحاق دے بارے چ، یعقوب علیہ السلام دے بارے چ، موسیٰ علیہ السلام دے بارے چ، زکریا علیہ السلام دے بارے چ، یحییٰ علیہ السلام دے بارے چ، الیاس علیہ السلام دے بارے چ، غرضے کے جتنے بھی واقعات بیان فرمائے گئے نے سارے سچے نے اور سبق آموز نے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام دا مشن ایک ہی رہا ہے۔ وہ مشن کی سی کہ لوگ راہ راستے آ جان، کسے قوم اندر ایک عیب، کسے اندر دو عیب، کسے قوم اندر 3 عیب،
ساری بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ وہ سارے عیب اکٹھے ہو کے سارے مسلمانوں دے اندر آ گئے۔ جناب شعیب علیہ السلام دی قوم گھٹ ود تول دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دی قوم ستاریاں نو پوج دیے، چند نو پوج دیے، بتاں نو پوج دیے۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے ایک سامری دے آنکھیں لگ کے ایک بچے دی پوجا شروع کر دیتی، غرضے کے یہ بگاڑ اس قوم اندر بنی نو انسان اندر چلے آ رہا ہے، اس بگاڑ نو درست کرنے واسطے انبیاء علیہ السلام تشریف لے آتے رہے۔ مقصد سب دا ایک ہی سی کہ لوگ راہ راستے آ جان۔ اس زمانے دے اس دور دے اندر اس قوم اندر جو برائی پائی جاندی سی، وقت دا نبی وقت دا رسول او دے مطابق انہاں دی اصلاح کردے سن۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش تو 2160 سال یعنی 2150 سال پہلے اس دنیا تے تشریف لے آئے، اور اتنا اندھیرا کہ کسے پاسوں معاشرے اندر روشنی دی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدوں آنکھ کھولی، ابراہیم علیہ السلام دی ہدایت دی رب نے گارنٹی دیتی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اسا ابراہیم علیہ السلام نو رشد و ہدایت نال نوازیا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق دے اندر دریائے فرات دے کنارے شہر ار دے اندر، جس شہر دے اندر کم و بیش 2.5-3 لاکھ دی آبادی اور تقریباً 2-2.5 ہزار اور سرکاری بت جڑے ایک بت خانے دے اندر رکھے گئے نے، اور سب تو بڑا بت ننار نامی جو بڑا بت ہے سجایا گیا، چوراہے دے اندر لٹکایا گیا، او دے نال او دی بیوی ننگل۔ شہر دے لوگ، کیا بات ہے، شہر دے لوگ اپنی حاجات پوریاں کروان واسطے، اپنی خواہشات نو پوریاں کران واسطے انہاں بتاں دے سامنے سجدہ ریز، انہاں بتاں دے سامنے اپنے ہاتھ جوڑنے، انہاں بتاں دے سامنے نظر و نیاز۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر ویکھیا، پریشان ہوئے کہ اللہ تیری ذات تو صدقے، تو رحمان ہے رحیم ہے، کل کائنات دا خالق و مالک ہے، اللہ جڑے کسے چیز دے مالک نہیں، اپنے وجود دی تخلیق نہیں کی تھی،
چلن پھرن جوگے نہیں، دنیا دے ان داتا بنے نے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اجے لڑکپن ہے، 13 یا 14 یا 15 سال دی عمر ہے۔ دل چ خیال آیا کہ کیوں نہ جیڑی شمع میرے دل اندر ایمان والی جل چکی ہے، مینوں رب نے ہدایت نال نوازے ہے، کیوں نہ میں اپنی قوم نو اس بات تو آگاہ کراں۔ انبیاء علیہم السلام سب تو بڑی ذمہ داری تبلیغ دی، کسے نبی دی یہ ذمہ داری نہیں سی کہ وہ اپنیاں دکاناں زیادہ بنائے، اپنی پہلی اندر اضافہ کرے، اپنی ملازمت دی تلاش وچ ماریا پھرے، نہیں، ذمہ داری صرف ایک کوئی ہے، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ فرمایا تواڈے تو پہلے اساں بہت سارے رسول بھیجے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اساں تانوں بھی یعنی لوگاں نو مخاطب کر کے تواڈے وچوں رسول بھیجیا، مقصد ادا اے یتلو علیکم آیاتنا، ساڈیاں آیتاں پڑھنا، ویزکیکم، عقیدے دی گندگی نو عقیدے دی درستگی وچ تبدیل کرنا، ویعلمکم الکتاب، رب دی نازل کردہ کتاب دی تشریح اور دی وضاحت کرنا، سمجھانا، والحکمہ، لوگاں نو دنائی اور سوجھ بوجھ دیاں سیاںیاں گلاں دسنیاں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ لوگوں، پیغمبر دی ذمہ داری ہے جو تسی نہیں جاندے ہو دے متعلق تانوں آگاہ کرنا۔ اور دوسرے مقام تے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ انبیاء دی ذمہ داری اور اے میرے پیغمبر تہاڈی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ بطریق احسن تبلیغی مشن نو جاری رکھو۔ تبلیغی مشن جاری ہویا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ اللہ ایک قوم مندی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، فرمایا تمام انبیاء دے قصہ جات پڑھو، کیا ان انبیاء نے دکھ نہیں اٹھائے؟ نوح علیہ السلام لوگ انہیں پتھر مار دے کہ پتھر اندر دب جاندے، تسی ابراہیم علیہ السلام دی زندگی ویکھو، اللہ نے فرمایا یہ واقعات اس واسطے کہ تہاڈے دل دی تسکین واسطے کہ انبیاء تے کتنا ظلم ہویا، اور کتے اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ایک ایک دن دے اندر 300 نبی نو قتل کیتا گیا بنی اسرائیلیاں دے اندر۔ یہ تمام مصائب و علم انبیاء دے آڑے آندے رہے، تمام انبیاء علیہم السلام اپنا مشن پورا کر دے رہے۔ اللہ
یہ لوگ مندے نہیں. فرمایا اللہ کا باقی النفس کا اللہ یکون مومنین. اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنی جان جوکھاں چ پا رہے ہو تے پریشان ہو کہ اللہ یکون مومن کیوں نہیں مومن ہوندے. فرمایا فذکر انما انت مذکر. تسی نصیحت کرتے جاؤ تہاڈا کام ہے نصیحت کرنا. لست علیہم بمسیطر. تہاڈی یہ ذمہ داری نہیں کہ کسی نو منانا. تہاڈی ذمہ داری ہے سمجھانا. لیکن اللہ پاک نے جتھے ذمہ داری لائی ہے اتھے طریقہ بھی سکھایا ہے. ایک ذمہ داری اس طریقے نال نبھانی ہے. اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ادعو الی سبیل ربک. لوگاں نو رب نال جوڑنا ہے تے بلانا اچھے طریقے نال ہے. والحکمت دنائی نال. وموعظۃ الحسنہ نصیحت اچھے طریقے نال کرنی ہے. گالم گلوچ نال نہیں, دھوس دھاندلی نال نہیں, زبردستی نہیں. لست علیہم بمسیطر. اے میرے پیغمبر تسی انہاں تے جبر نہ کرو. مندہ 100 بسم اللہ نہیں مندہ 1000 بسم اللہ. نولیہ ما تولا. جدھر کو جانا جائے گا ادھر نو ادھر رخ موڑ دیتا جائے گا. پھر ساڈے کول ہونا ہے ونصلہ جہنم. پھر ادا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا. لیکن یہ نال ایک بڑی اہم بات جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعلان کروایا ہے. تمام پیغمبروں نے اعلان کیتا ہے. ہاں تمام پیغمبروں نے. لوط علیہ السلام ہون, شعیب علیہ السلام ہون, جناب نوح علیہ السلام ہون, جناب ہود علیہ السلام, جناب صالح علیہ السلام, تمام پیغمبروں نے یہ اعلان کیتا ہے. لوگوں میں اشتہاراں دے ذریعے تبلیغ نہیں کرنی کہ میرے اشتہار چھپاؤ. میرے واسطے بہت بڑا اہتمام کرو. اگر ایک آدمی میرے سامنے آئے گا میں انہوں بھی سمجھاواں گا اللہ دی رضا واسطے. ہر پیغمبر نے بات کہی وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ. چونکہ اسی اللہ دے نمائندے ہیں, ساڈا اجر بھی اللہ دے ذمے ہے. بات اللہ دی ہے, ساڈا رازق بھی اللہ ہے. یارو جیڑا بندہ کسے دے کرنے پرنے تے ہوئے نا, کسے دے آسرے تے ہوئے, انہاں دی اجازت تو بغیر گل نہیں کر سکتا. گل صحیح بندہ ادوں کر سکتا ہے جدوں اللہ رب العزت نال ادا تعلق ہوئے, ادا ایمان ہوئے کہ میرا رازق صرف اللہ ہے. تمام انبیاء نے ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے حکم دیتا, اے میرے پیغمبر انہوں نے کہو قل ما سألتکم من اجر ان اجری الا علی اللہ وہو علی کل شیء شہید. کہتے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کسے قسم دی دنیا دی تاریخ اندر کسے نبی نے اجرت نہیں منگی. ہاں بلکہ میں حیران ہے اس بات تو کہ موسیٰ علیہ السلام نے
انہاں دو نوجوان لڑکیاں دیاں بکریاں نو پانی پلایا تے اجرت انہاں کو نہیں منگی، حالانکہ جدی مزدوری کریے وہ کو اجرت بندہ لے سکتا ہے، منگ سکتا ہے۔ اس سلسلے نو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے۔ حدیث میں چاہتا ہے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی یوت العجیرہ اجرہ، مزدور دی مزدوری ادا کرو قبل ان یجف عرقہ، اس تو پہلے کہ وہ دا پسینہ خشک ہوئے تسی وہ دی مزدوری وہ دی تلی تے ترو۔ مزدوریاں صحابہ نے کیتیاں، لیکن انبیاء علیہ السلام منفرد ہوندے نے، کسے کو کوئی چیز نہیں منگتے، سوال نہیں کرتے۔ سبحان، بے تکلفی الگ بات ہے، لیکن کسی کو سوال کرنا پیغمبراں دا شیوا نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تے کہندے نے ثم تولا الی الظل، ایک درخت دے سائے تھلے کھلو گئے نے تے اندر فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر الفقیر، میرے مولا بھوک لگی ہے، اپنے اس فقیر نو، اپنے آپ نو فقیر کیا ہے، منگتا کیا ہے، کدا منگتا ہے اللہ دا۔ نماز جنازہ دے اندر ایک دعا ہے جدے اندر بندہ یہ اقرار کرتا ہے، جنازہ پڑھنے والے اقرار کرتے ہیں انت الغنی ونحن الفقراء، اللہ تو غنی ہے، اسی تیرے درد منگتے ہیں، تیرے کو معافی منگنے ہیں اپنے واسطے تے اس حاضر یا حاضرہ میت واسطے۔ تو میں عرض کر رہا سا انہاں اصولاں نو ملحوظ رکھ دیا ہویا اللہ دے پیغمبر، اللہ دے نبی، اللہ دے رسول تبلیغ کرتے رہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دیکھیا قوم گمراہی اندر مبتلا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابا جی بیٹا، کس باپ نو کیا جدا نام قرآن نے دسے آزر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ، کیا تسی پکڑے آلہتن، الہ بنایا جے کنہاں نو؟ اسنامن آلہہ، اسنامن بتاں نو الہ بنایا۔ ابا جی میں ویکھنا انی اراک و قومک، تسی بھی ہنیرے وچو، و قومک تہاڈی قوم بھی ہنیرے وچے، فی ضلال مبین، گمراہی وچ تسی بھی تہاڈی قوم بھی۔ کوئی فرد و بشر اس بات دی کوئی دلیل پیش کرے کہ انہوں نے پہلوں کو گل کیتی ہوئے۔ آخر ابراہیم علیہ السلام نے کیوں یہ بیڑا اٹھایا؟ اس واسطے بات کہی کہ ہر اس بندے دی ذمہ داری ہے جنہوں اللہ ہدایت دیندا ہے، تہاڈی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہدایت دیتی ہے، ہدایت دا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر ابراہیم اس پیغام نو پہنچاؤ، اور یہ لڑکپن ہے،
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، لوگوں پڑھو ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کتاب اندر، قرآن پاک اندر، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرا وہ سچا نبی، تصدیق کرنے والا نبی، سچ بولنے والا نبی، اللہ دا دوست نبی۔ اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا تسی اپنے باپ نو تبلیغ کرو۔ اذ قال لأبیہ، اپنے ابو جی نو کیا 13 دفعہ کم از کم باپ دا ذکر ہوتا ہے قرآن پاک اندر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو کیا یا اپنے باپ دے متعلق بات کہی، 13 دفعہ باپ کیا ابراہیم علیہ السلام دا۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، پیارے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جی اے بت نے، اے مٹی دے باوے نے، اے بے جان نے، بے اثر نے اور بے حرکت نے، بے برکت نے۔ میں رات ایک کلپ پڑھ رہا سا، ایک بہت بڑی گدی والے وہ بھی کہہ رہے سن کہ اللہ دے نام تے علاوہ نظر و نیاز، نظر حرام ہے۔ اللہ جدو کسی نو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ہوئی بات ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابا جی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر، یہ سن دے بھی نہیں، کنا تو بولے نے، ترجمہ یہ سن، اکھاں تو نبینے نے۔ اچھا تسی کنوں نبینا آندے ہو بھائی؟ کنوں بول آندے ہو؟ کن نہیں ہوندے؟ کن ہوندے نے لیکن وہ بندے سنتے نہیں، تسی کی آندے ہو؟ بولے نے۔ کیوں آندے ہو بولے نے؟ کن تے ہیں انہاں دے۔ اصل بولے اس واسطے کیا جاندے، کنا تو قوت سماعت تو محروم نے۔ ولا یبصرو، ابا جی ویندے بھی نہیں، انہاں دے سامنے جو مرضی رکھ دئیے انہوں نہیں پتہ لگتا۔ ولا یغنی عنک شیئا، تانوں کسی قسم دا نفع نہیں دے سکتے۔ بات سمجھنے والی ہے، عقیدہ درست کرنے والی ہے۔ کنوں کہہ رہے ہیں؟ اپنے باپ نو کہہ رہے ہیں۔ معلوم ہے ہوندا ہے اگر بیٹے نو اللہ ہدایت دے دے تو اپنے باپ نو تبلیغ کر سکتا ہے۔ ایک کوئی دلیل نہیں میں بڑا کہ تم بڑا ہے، علم بڑا۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا جی مینوں اللہ پاک نے کلاہ نبوت نہ سرفراز کرنا ہے، اللہ نے مینوں علم دیتا ہے، تسی نہیں عالم، میں عالم ہاں۔ انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ما لم یاتک، جڑا علم تانوں اللہ نے نہیں نصیب کیتا۔ تے ابو جی فتبعونی، فتبعنی، میرے پیچھے لگ جاؤ۔ اہدی کا صراطا سویا، اللہ تعالیٰ سیدھا رستہ دکھانا چاہتا ہے، تسی میرے پیچھے لگ جاؤ۔ او پترا میں کی کرنا؟ فرمایا یا آباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، تسا شیطان دے رستے نو اپنایا ہے۔ شیطان انسان دا دشمن ہے، اللہ دا نافرمان ہے، او دا رستہ چھڑ دیو۔ تے نال آندے نے 3 بار واس کر کے نا تے آندے نے ابا جی یا اباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیہ،
میں اس گل تو ڈرنا کہ کتے تسی جہنم دا بالن نہ بن جاؤ، دوزخ اندر نہ چلے جاؤ۔ رب اکبر دی قسم ہے، جاؤ لکھ کے لے جاؤ، کدی زندگی اندر یہ چیز کم دے گی کہ جیڑا بندہ اپنا مفاد سامنے رکھ کے بات کرے گا او دی دلیل کمزور ہوئے گی، تے جیڑا صرف اللہ رسول دی بات کرے گا او دا اپنا مفاد، اپنا کھانا، اپنا او دے وچ کوئی چیز او دے وچ موجود، او دا حصہ موجود نہیں ہوئے گا، نہ او دی بات ہوئے گی، نہ او دی وچ ذات ہوئے گی۔ بات بھی اللہ تے او دے رسول دی ہوئے گی، ذات بھی اللہ تے او دے رسول دی ہوئے گی۔ وہ بات کھری ہوندی ہے، وہ میں کراں کوئی اور کرے، میرا اور کوئی دوست کرے، وہ کسے جماعت دا کرے، کوئی اہل حدیث کرے، کوئی اہل سنت کرے، کوئی اہل توحید کرے، جو بھی کرے، جڑا بات دے اندر اپنی جماعت دا نمبر رکھ کے بات کرے، جیڑا بندہ اپنا مفاد رکھ کے بات کرے، وہ دی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن جڑی بات خالص ہوئے گی وہ دے اندر انسان دا اپنی ذاتی مفاد نہیں ہوئے گا، اللہ دے فضل و کرم نال وہ دی بات سچی ہوئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام آندے نے ابا جی مینوں کوئی مفاد نہیں، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میں اس گل تو ڈرنا کہ تے اللہ دے عذاب وچ قابو نہ آ جاؤ۔ فتکون للشیطان ولیا، شیطان دے ساتھی نہ کتے بن جاؤ۔ ہائے ہائے، اللہ پاک نے نا جدوں یہودیاں نے آکھیا ابراہیم علیہ السلام دے یہودی سن، عیسائیاں آکھیا عیسائی سن، تے ستارہ پرستان مشرکاں آکھیا ساڈے سن۔ اللہ پاک نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، پہلے اہل کتاب نے مخاطب کر کے فرمایا اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب لم تحاجون فیما ابراہیم فیما لیس لکم بہ علم، اے اہل کتاب تسی ابراہیم علیہ السلام دے بارے کیوں جھگڑ دے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل، جدوں ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے سن ادو نہ انجیل دا وجود سی نہ تورات دا وجود سی۔ کیوں جی؟ اور اس تو پہلے بھی شاید ایک دفعہ گزارش کر چکا، مسئلہ سمجھان واسطے طنز نہیں کہ ایک مولوی جوش وچ پہ آکھے کہ جدوں جناب اللہ دے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تے گئے، پہلے تے دوسرے تے تیسرے تے، جدوں آسمان سارے مکمل ہو گئے، سدرۃ المنتہا دے کول گئے تے جبرائیل علیہ السلام جواب دے گئے، تے پھر رکھے اتھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے موڈا دیتا تے پھر اگے چلے گئے، تے ایک بندہ ہی تواڈے ورگا دنا، انہیں تقریر ختم ہونے تو بعد پوچھیا مولوی جی ادوں جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے گئے سن؟ آندا جی یہ تے نہیں پتا۔ میں کہ پھر جی یہ نہیں پتا تے پھر گل سوچ سمجھ کے کریا کرو کہ اے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی 400 سال بعد پیدا ہوئے نا، تے اللہ پاک نے فرمایا او اہل عقل، اہل سوجھ بوجھ، اہل شعور دھیان نال سن لو، فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، یہ تورات تے انجیل آئی بعد وچ، یہ وجود نہیں۔ افلا تعقلون ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لیس لکم بہ علم، جڑیاں چیزاں دا تانوں علم ہے او دے بارے چ بھی جھگڑا کردے ہو، تے جنہاں دا تواڈے کول علم کوئی نہیں انہاں دے بارے چ بھی جھگڑا کردے ہو، چنگی گل نہیں۔ یا اللہ پھر ابراہیم علیہ السلام کون سن؟ ابراہیم علیہ السلام اپنا تعارف آپ کروا رہے ہیں،
پہلے اللہ نے کروایا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دے متعلق اللہ پاک نے فرمایا تیسرا پارہ، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ میرا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی سی نہ عیسائی سی بلکہ یک طرفہ مسلمان سی۔ ابراہیم علیہ السلام آندے نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کون سن؟ ہوا سماکم المسلمین، وہ مسلمان سمجھ نہیں آ رہی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آندے نے ابو جی اے بتاں دی پوجا چھڑ دیو، گمراہی جے تباہی جے، اے دے اندر فنا ہی فنا ہے، اے دے اندر بقا کوئی نہیں، اے دے اندر جناب تحفظ کوئی نہیں، اے دے اندر کامیابی کوئی نہیں، فلاح کوئی نہیں۔ تے گل تے سی نا دلیل نال، چاہیے سی کہ ابو اگوں یہ بات کہندے کہ بیٹا یہ فلانا فلانا کام کرتے ہیں، جدوں دھوپ لگی ہوئے بارش پانی ہوئے تو یہ پا دیں نے، یہ ساری بیماری ہٹا دیں نے، یہ سانو بچے بچے دے دیں نے۔ چاہیے تو یہ سی نا دلیل پیش کر دے، کوئی دلیل نہیں۔ اللہ دی قسم قرآن آندا ہے کوئی دلیل نہیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم بیٹا بھی نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام بات کرتے ہیں تے بار بار یہ کہندے نے ابا جی، ہر گل نال ابا جی ابا جی۔ معلوم یہ ہوندا ہے کہ جہاں تعلق اللہ تے دے رسول نال ہوندا ہے وہ دی زبان صاف ہوندی ہے، تے جہاں بندہ مشرک ہوندا ہے وہ کتیا بلیا تے کئی قسم دیاں گالیاں ننگیاں گالیاں دیندے علماء سنے مت ممبر تے بیٹھ۔ اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کیتی ہے تے باپ نے کیا ہے، باپ کوئی اور نہیں، باپ کہہ رہے ہیں اراغب انت عن آلہتی۔ اے ابراہیم ہائے تو ساڑھے ربا دی بڑی بےزتی کرنا ہے، میرے کو برداشت نہیں کہ تو ساڑھے بتاں دی بےزتی کرنا ہے۔ لئن لم تنتہی، اگر تو نہ رکیوں ابا جی پھر کی کرو گے؟ لارجمنک واہجرنی ملیا، انہیں پتھر ماراں گا مار مار کے تینوں ملیا میٹ کر دیا۔ میں اس تو کئی سال پہلے جدوں مولانا محمود قاسم صاحب شہید ہوئے، مرید کے دے اندر مولانا فیاض عالم صدیقی صاحب اور دیگر علماء جدو شہید ہوئے، میں کہ یار یہ کوئی ہلدے جلدے نہیں، یہ تو کچھ نہیں کرتے۔ پھر میں یعنی انبیاء دی تاریخ دا مطالعہ کیتا، اولیاء دی تاریخ دا مطالعہ کیتا کہ علماء اولیاء انبیاء شہادتاں پاندے رہے، شہید ہوندے رہے، لیکن انہاں کسے نو قتل نہیں کیتا۔ شہادت پانا انبیاء تے اولیاء دی سنت ہے، اولیاء دا طریقہ ہے۔ بندے مارنا صحیح مسلمانہ دا مشن نہیں، مسلمانہ نو مارنا۔ تو میں عرض یہ کر رہا سا کہ یعنی انہوں نے کیا نا، ابراہیم علیہ السلام نے کہ ابو جی بچ جاؤ، تے باپ نے دا جواب دین دی بجائے پتھر سنائے، تے جناب ابراہیم علیہ السلام پھر دیکھو اللہ نے جڑا معیار مقرر کیتا ہے، موسیٰ تے فرعون نو، موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام نو بھی یہ بات کہی کہ تسی چلے ہو نا، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى۔ تہاڈے نال کوڑا بھی کوے گا، تسا نرم کونا ہے۔
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اگر مخالف کوڑا بھی کوئے گا تو اچھا انداز اپنانا ہے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے عملی مظاہرہ کیتا. باپ نے پتھر سنائے تیاند نے کہا السلام علیک ابو جی السلام علیکم. تیاند نے استغفر لک ربی اے ابا جان میں جنہ راواں چوں روندا جاواں گا نالے اللہ نو یاد کردا جاواں گا تواڈے واسطے، یعنی تواڈے واسطے ابو جی تواڈے واسطے اپنے رب کولوں معافیاں منگدا رہواں گا. اور قرآن پاک دی ایک آیت ہے 19 پارے اندر کمال دی بات ہے یار. اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام قیامت والے دن کہیں گے واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اللہ میرے ابو نو معاف کر دے میرا پیو گمراہ ہے. قرآن دے الفاظ نہ ہون ذمہ داراں تے جڑا نہ منے پھر وہ آپ ہی ذمہ دار ہے. ولا تخزنی یوم یبعثون لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. بخاری دی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس طرح باپ سامنے آئے گا. بخاری شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے غالباً کتاب الانبیاء کے اندر یہ موجود ہے. سامنے اللہ پیش کر دیں گے، سامنے کھڑا کر دیں گے. ایک سائیڈ تے جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہون گے، ایک پاسے آزر کھڑا ہوئے گا تے جناب ابراہیم علیہ السلام رب اگے ترلا مار رہے ہون گے اللہ میرے ابو نو معاف کر دے. اور میں جڑے الفاظ پڑھاں گا حدیث کے اندر موجود نے. اللہ پاک فرمان گے کہ انظر الی رجلیک، اے میرے پیغمبر ابراہیم اپنے قدماں وال ویکھ. جناب ابراہیم علیہ السلام تھلے ویکھن گے، دوبارہ جدوں نظر اٹھان گے اللہ شکل بدل دیں گے بجو یعنی آزر دی اور جہنم اندر داخل کر دیں. تے عقیدہ کی بنیا کہ رب جنوں پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکدا تے رب دی نہ مرضی ہووے منا کوئی نہیں سکدا. تے ابراہیم کرنی ہے سفارش مشرک باپ دی رب نے نہیں مننا حدیث پئی آکھ دی. اور میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں وقت کافی ہو گیا، میں ان الفاظ سے اکتفا کردہ ختم کرنا. اللہ رب العزت کو دعا کریا کرو پوری مملکت یعنی یہ جڑی اردہ علاقہ شہر 2.5-3 لاکھ دی آبادی ایک پاسے جناب ابراہیم علیہ السلام دا بھی دل چاہتا سی میں امن والی سکون والی پیار والی آزادی والی زندگی گزاراں. کیوں پردیس ویکھنا پیا، کیوں مہاجر بنے، کیوں ماپیاں نال جنگ، کیوں حکومت نال جنگ، کیوں برادری نال جنگ؟ اس وجہ تو کہ میرا رب راضی ہو جائے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے 2 ٹوک بات کہی. فرمایا اتحاجونی، آؤ میرے نال جھگڑا کرنے والے ہو، اپنے معبوداں نو بھی میرے گل پوا دیو، آپ بھی بہ جاؤ، مینوں مٹا دیو، لیکن میں اللہ دا پیغمبر ابراہیم رب دی توحید تو قطعاً باز نہیں آواں گا. میرے جسم دے ٹکڑے کیتے جا سکتے نے، مینوں قتل کیتا جا سکتا ہے، مینوں جلایا جا سکتا ہے، دنیا دا ہر دکھ مینوں قبول ہے، لیکن رب دی نافرمانی قطعاً قبول نہیں. عقیدہ ہو تو ایسا. اللہ پاک نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. اے میرے سونے پیغمبر انہاں انبیاء دے قصے تواڈے واسطے اس لیے بیان کیتے نے. انہاں قصیاں دے اندر ثابت قدم رہن دا سبق موجود ہے. وہ ثابت قدم تسی بھی رہو. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانوں بھی استقامت نصیب فرمائے. خرافات کو بدعات کو رسم و رواج کو انہاں گندگیاں کو غیران دی عبادت کو اللہ نے ساڈا دامن اگر بچایا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. عرش والے ربا ساڈے دلاں نوں سانو ہدایت دتی ہے، ساڈے دلاں نوں ٹیڑھیا نہ کریں، سانو ہدایت تو خالی نہ کریں. اللہ تو دین والا ہے، اپنے کولوں دیویں. انک انت الوہاب، اللہ تو وہاب ہے. سانو لوگ وہابی کہندے نے، کہندے رہن انہاں دی مرضی ہے. اللہ تو وہاب ہے، اسی تیرے منگتے ہاں، تیرے ہی منگتے رہنا ہے. اپنے
اپنے منگتے رکھیں، اللہ اپنے منگتے آخری دم تک رکھیں، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔